بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا لفظ بنی اور اسرائیل سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہے اسرائیل کی اولاد۔ یہ اصطلاح بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے استعمال ہوتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لقب عطا کیا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے اور ان کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے۔ بنی اسرائیل کی ابتدا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 بیٹوں کی اولادیں بنی اسرائیل کہلائے۔ یہ 12 بیٹے اور ان کی اولادیں 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئے جو بنی اسرائیل کی شناخت بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو اس نام سے پکارا گیا۔ مصر میں بنی اسرائیل کی زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے نسلوں نے کنعان کی سرزمین میں زندگی گزاری، مگر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دعوت پر بنی اسرائیل کے لوگ مصر منتقل ہو گئے۔ مصر میں رہائش اختیار کرنے کے بعد ابتدا میں انہیں وہاں کافی آزادی ملی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے افراد مصری حکمرانوں کے غلامی میں چلے گئے۔ اس دوران مصر کے بادشاہ فرعون نے بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور انہیں سخت محنت اور مشقت کرنی پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور آزادی۔ بنی اسرائیل کی مشکلات کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی تلقین کی۔ فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لوگوں پر کئی عذاب نازل کیے، جن میں خون، مینڈک، جوئیں، ٹڈی دل اور پانی کے عذاب شامل تھے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے مصر سے ہجرت کی اور اللہ کے حکم سے دریائے نیل پار کر گئے اور آزاد ہو گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل دریا پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا، صحرائے سینا میں قیام کرنے اور مشکلات۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل نے صحرائے سینا میں کئی سال گزارے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی معجزے عطا کیے، جس میں من و سلویٰ کا نزول، پانی کے چشمے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں انہیں تورات عطا کی گئی، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا صحیفہ تھا۔ ارض مقدس کا سفر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہو، مگر بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ ان 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام انتقال کر گئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی اور انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے میں کامیابی ملی۔
اس کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین میں مختلف ادوار میں زندگی گزاری۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بادشاہت کا قیام۔ حضرت یوش بن نون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت طالوت علیہ السلام کو پہلا بادشاہ بنایا گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہوئی، جن کی قیادت میں بنی اسرائیل نے عظیم الشان ترقی کی اور بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ زوال اور بابل کی استری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اختلافات اور نافرمانی کا دور شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ان کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ اسرائیل کہلایا اور دوسرا حصہ یہودا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کے باعث ان پر بخت نصر بابل کا بادشاہ نے حملہ کیا اور انہیں بابل کی اسری میں لے لیا گیا۔ لے جایا گیا۔ اس دور میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل کی دینی حیثیت۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے دنیا کے مختلف نبی بھیجے، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کئی معجزات عطا کیے اور تورات جیسے عظیم کتاب سے نوازا۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے ساتھ ان کی نافرمانیوں، بغاوت اور اللہ کے پیغمبروں کے انکار کا بھی ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے بادشاہت، رزق کی فراوانی اور نبوت کا شرف عطا کیا، مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نتیجہ: بنی اسرائیل کی تاریخ انسانیت کے لیے سبق آموز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور عذابوں کا ذکر ہے۔ یہ قوم دنیا کی پہلی ایسے قوم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات، ہدایت سے نوازا، مگر نافرمانیوں کے باعث انہیں سزا بھی ملی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اور اس کی طرف رجوع کا کامیابی کی کنجی ہے۔